الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف رحمت عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے: زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا کہ تم اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پڑھ کر سجایا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ شوق و محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ الحمدللہ درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کے درس میں ہم سورۃ الفاتحہ سے متعلق کچھ ابتدائی ضروری باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سورۃ الفاتحہ مکی سورت ہے اور امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کے مطابق سورۃ الفاتحہ مدنی سورت ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مکی مدنی صورتیں، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ مکی صورت وہ ہوتی ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہو، اور مدنی صورت وہ ہوتی ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہو۔ تو علماء کے اس مسئلے میں دو گروہ ہیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ مکی ہے، اور ایک یہ کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ مدنی ہے اور ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ جبکہ ایک اور قول بھی سورۃ الفاتحہ سے متعلق یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ دو مرتبہ نازل ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ صورت ہے کہ جس کو مکے اور مدینہ دونوں کے اندر اس نے نازل ہو کر برکتیں عطا کی۔ تو مکے میں بھی اس کا نزول ہے، مدینہ میں بھی نزول ہے، لہذا سورۃ الفاتحہ کو مکی صورت بھی کہا جا سکتا ہے اور مدنی صورت بھی کہا جا سکتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر ایک رکوع ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ کو علماء نے ایک رکوع شمار کیا ہے، اور اس صورت کے اندر 7 آیتیں ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، ان کے قول کے مطابق اس صورت میں 7 آیتیں ہیں۔ کچھ علماء کے نزدیک سورۃ الفاتحہ کی 6 آیتیں ہیں اور کچھ کے نزدیک 8 آیتیں ہیں، لیکن جو جمہور کا مسلک ہے، جس پر ہمارا بھی اعتماد ہے، وہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی 7 آیتیں ہیں۔ اب یہ آیتوں کا فرق کیوں ہے؟
کوئی 6 کہہ رہے ہیں، کوئی 7 کہہ رہے ہیں اور کوئی 8 کہہ رہے ہیں۔ دراصل اس کی وجہ یہ بنی ہے کہ جو لوگ سورۃ الفاتحہ کی 6 آیتیں شمار کرتے ہیں وہ اس طور پر کرتے ہیں کہ وہ سورۃ الفاتحہ کی جو صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کو وہ ایک آیت شمار کرتے ہیں، یعنی صراط الذین سے لے کے ولا الضالین تک وہ کہتے ہیں کہ ایک آیت ہے، اور اگر آپ اس طور پر دیکھیں گے تو واقعی پھر یہ 6 آیتیں بنتی ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کے مطابق جو ہمارا بھی اختیار کردہ ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی 7 آیتیں ہیں۔ اس وقت کیا ہوگا کہ ہم صراط الذین انعمت علیہم پر وقف کریں گے، اور یہ صراط الذین انعمت علیہم 6ٹھی آیت شمار ہوگی، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 7ویں آیت شمار ہوگی۔ اس طور پر سورۃ الفاتحہ میں 7 آیتیں ہو جائیں گی۔ اچھا، وہ علماء جو 8 آیتیں شمار کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی، وہ اس طور پر کرتے ہیں کہ 7 آیتیں تو اسی طرح جس طرح ہم نے شمار کی ہیں، اور 8ویں آیت ان کے نزدیک وہ دراصل بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورۃ الفاتحہ کا حصہ سمجھتے ہیں، تو اس طور پر ان کے نزدیک سورۃ الفاتحہ کی کتنی آیتیں ہو جاتی ہیں؟ 8 آیتیں۔ تو ہمارا یہی ہے کہ سورۃ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سورت کا جز نہیں ہے، ہر سورت کے ساتھ الگ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوتی تھی تاکہ پتہ چلے کہ یہاں سے سورت کا آغاز ہو رہا ہے، یہ ایک نئی سورت ہے، اور ہم صراط الذین انعمت علیہم پر وقف کرتے ہیں اور اس کو 6ٹھی آیت شمار کرتے ہیں۔ اس طور پر ہمارے نزدیک جو سورۃ الفاتحہ ہے اس میں 7 آیتیں شمار کی جاتی ہیں۔ سورۃ الفاتحہ، اس کا سب سے مشہور نام تو یہی ہے سورۃ الفاتحہ۔ الفاتحہ اس کا جو نام ہے یہ سب سے مشہور نام ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کے جو نسخے دنیا بھر میں طبع ہوتے ہیں، پبلش ہوتے ہیں، تو ان میں بھی یہی نام آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن یہ سورۃ الفاتحہ اتنی عظمت و برکت والی سورت ہے کہ علماء نے اس کے 15 سے اوپر نام شمار کیے ہیں، کسی نے 20 شمار کیے ہیں، کسی نے اس سے بھی زیادہ شمار کیے ہیں، اور ہر نام کی وجہ بھی بیان کی ہے کہ سورۃ الفاتحہ کا یہ نام ہے اور کیوں ہے۔ تو جس چیز کی جتنی زیادہ عظمت ہوتی ہے، جتنی زیادہ بزرگی اس کو حاصل ہوتی ہے، اس کے اتنے ہی زیادہ نام ہوتے ہیں۔ اب سورۃ الفاتحہ ہے، اس کا جو سب سے مشہور نام ہے فاتحہ، تو اس سورت کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ اسی سورہ فاتحہ سے قرآن کی تلاوت شروع کی جاتی ہے، اور اسی سورت سے قرآن پاک لکھنے کی بھی ابتدا کی جاتی ہے۔ تو فاتحہ کا مطلب ہی وہ ہے جو افتتاح کرنے والی ہو، ابتدا کرنے والی ہو، تو چونکہ اسی سے تلاوت کی بھی ابتدا ہے، اسی سے قرآن کی بھی ابتدا ہے، تو لہٰذا اس اعتبار سے اسے فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی سورت کہا جاتا ہے۔ اس سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے سورۃ الحمد، چونکہ سورہ فاتحہ کے شروع میں آپ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے، تو اس حمد کی مناسبت کی وجہ سے اس سورت کو سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، سورۃ الفاتحہ کے 2 نام ہیں، ایک نام ہے ام القرآن اور ایک نام ہے ام الکتاب۔ ام کا مطلب ہوتا ہے بنیاد اور جڑ۔ عربی میں جو ہماری ماں کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی ام کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ماں۔ تو ماں بھی دراصل ہماری بنیاد ہوتی ہے، اور اسی بنیاد کے چلتے ہم دنیا میں آتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کسی بھی چیز کی بنیاد کو اور اصل کو، تو اس سورہ فاتحہ کے 2 نام، ایک ام الکتاب بھی ہے اور ایک ام القرآن بھی ہے، کیونکہ یہ قرآن پاک کی اصل ہے اور ایک بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ پورے کے پورے قرآن مجید کا علم روایتوں کے مطابق اللہ نے سورۃ الفاتحہ میں جمع فرمایا ہے، تو اس اعتبار سے یہ پورے قرآن پاک کی کیا ہے؟ اصل ہے، لہذا اس کو ام الکتاب اور ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ ایک اس کا نام ہے سبع مثانی، السبع المثانی، یہ سا کے ساتھ ہے، السبع المثانی۔ اس کا مطلب ہے
7 وہ آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہوں، بار بار ان کو دہرایا جاتا ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ محبوب ہم نے آپ کو 7 مثانی عطا کی ہیں اور قرآن عظیم عطا فرمایا ہے۔ روایتوں کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 مثانی سے مراد سورہ فاتحہ ہے، اور ہم نے جو یہ قول اختیار کیا کہ سورۃ الفاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، اس کی تائید اللہ کریم کے اس فرمان سے بھی ہوتی ہے جس میں سورہ فاتحہ کو 7 مثانی کہا گیا ہے۔ 7 وہ آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ تو چونکہ سورہ فاتحہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، بلکہ ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، تو اتنی کثرت سے جو چیز نماز میں دہرائی جاتی ہے، بار بار پڑھی جاتی ہے، تو اس دہرائے جانے کی وجہ سے اس کو سورہ فاتحہ کو 7 مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ 3 نام سورہ فاتحہ کے اور بھی ہیں، ایک سورۃ الکنز ہے، ایک سورۃ الوافیہ ہے، اور ایک سورۃ الکافیہ ہے۔ کنز کہتے ہیں خزانے کو، بہت بڑا خزانہ جس میں سب کچھ موجود ہوں، اعلیٰ اور عرفہ تمام چیزیں اس کے اندر جمع ہو جائیں، اسے کہتے ہیں کنز۔ اور وافیہ کہتے ہیں وہ جو پوری ہو جائے سب کو۔ آپ نے کافی وافی لفظ سنا ہوگا، تو وافی مطلب پوری ہو جانے والی، اور کافیہ کافی ہو جانے والی۔ تو یہ صورت چونکہ دین کی تمام بنیادی باتوں پر مشتمل ہے، اگر آپ سورۃ الفاتحہ کے مضامین میں غور کریں گے، آپ کو اللہ کریم کا تعارف بھی اسی میں نظر آئے گا، دین اسلام کے بنیادی عقیدے بھی اس میں نظر آئیں گے، اور شریعت اور طریقت کی راہیں بھی اسی سورہ فاتحہ میں آپ کو نظر آئیں گی۔ تو چونکہ سورہ فاتحہ اپنے مضامین کے اعتبار سے دین کی بنیادی ترین باتوں پر مشتمل ہے، لہذا اس کو سورۃ الکنز، سورۃ الکافیہ اور سورۃ الوافیہ کہتے ہیں کہ یہ دین کے خزانے اس کے اندر موجود ہیں، اور یہ سورت ہر اعتبار سے ایک مسلمان کے لیے کافی ہے اور وافی ہے۔ 2 نام سورۃ الفاتحہ کے اور ہیں، ایک ہے سورۃ الشفا اور ایک ہے سورۃ الشافیہ۔ یہ سورۃ الشافیہ اور سورۃ الشفا کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی سورۃ الفاتحہ پڑھے، کسی بھی مرض میں مبتلا ہو یا کوئی دوسرا شخص بیمار ہے، اس کے لیے کوئی دوسرا شخص سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اسے دم کر دے، پانی پر دم کر کے پلا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ میں یہ ایک تاثیر ہے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ کریم اس سے برکت لینے والے کو، اس سے مدد طلب کرنے والے کو خالی نہیں لوٹاتا، شفا مانگتا ہے تو شفا عطا فرماتا ہے، اس لیے اسے سورۃ الشفا اور سورۃ الشافیہ کہا جاتا ہے۔ چند نام اور ہیں سورۃ الفاتحہ کے، ایک ہے سورۃ الدعا، ایک ہے سورۃ تعلیم المسئلہ، یعنی مسئلہ بتانا، کسی کا جو مسئلہ ہے، کوئی سوال ہے، اس کو سکھانا، اس کے حل کا اس کا حل اسے بتا دینا۔ سورۃ السوال، سورۃ المناجات اور سورۃ التفویض۔ تفویض کا مطلب ہوتا ہے کوئی معاملہ کسی کے سپرد کر دینا۔ قرآن مجید میں ہے نا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ تو اس سورت کے یہ جو 5 نام ہیں، سورۃ الدعا، سورۃ تعلیم المسئلہ، سورۃ السوال، سورۃ المناجات اور سورۃ التفویض، ان 5 ناموں کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورت دراصل دعائیہ کلمات پر بھی مشتمل ہے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی آیت بھی ہے اور دعا بھی ہے، کہ اگر کوئی بندہ صرف دعا کے طور پر سورۃ الفاتحہ کی بھی تلاوت کر لے تو یہ بہت زبردست اور جامع ترین دعا ہے کہ جس میں دین و دنیا کی تمام بھلائیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع فرما دی ہیں۔ تو اگر کسی کا کسی بھی طرح کا مسئلہ ہو، کسی بھی طرح کی حاجت ہو، چاہے دینی حاجت ہے یا دنیاوی حاجت ہے، اگر وہ سورۃ الفاتحہ کو ایز اے دعا پڑھتا ہے اور اپنے مسئلے کے حل کے لیے ایک تریاق سمجھتے ہوئے پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مسئلے بھی حل فرمائے گا اور سورۃ الفاتحہ کی برکت سے اس کی مراد کو پورا فرما دے گا۔ تو یہ اختصار کے ساتھ 15 نام ہیں سورۃ الفاتحہ کے جو میں نے آپ کے سامنے برکت کے لیے ذکر کیے ہیں، ورنہ سورۃ الفاتحہ کے اور بھی کثیر نام علماء اسلام نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے سورۃ الفاتحہ سے متعلق، اور یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، بخاری شریف میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
نے حضرت ابو سعید بن معلّہ ان کو بلایا۔ ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نماز ادا کر رہے تھے، اور نماز کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکارا، تو انہوں نے نماز نہیں توڑی، نماز مکمل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جلدی سے حاضر ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کتنی دیر کیوں لگائی؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ میں نماز ادا کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن مجید کا یہ حکم نہیں سنا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، مسلمانوں جب بھی تمہیں اللہ بلائے اس کے رسول بلائیں تو حاضر ہو جاؤ۔ تو فرمایا کہ تمہارا نماز پڑھنا یہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری تھی، لیکن میری بارگاہ میں جب میں نے تمہیں بلایا تھا تو اگر تم میری بارگاہ میں آتے تو وہ میری بارگاہ میں بھی حاضری شمار ہوتی، خدا کی بارگاہ میں بھی حاضری شمار ہوتی۔ تو فرمایا تمہیں چاہیے تھا کہ جیسے میں نے تمہیں بلایا تم نماز توڑ کے آ جاتے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے نماز کے دوران حضور کا خیال آ گیا تھا، کیونکہ حضور نے پکارا۔ اب کوئی بھی آپ کو نماز کے دوران پکارے گا، آپ اس کی آواز سنیں گے، یقیناً آپ کے دل میں بھی خیال آئے گا، ذہن میں بھی بات آئے گی کہ مجھے فلاں شخص پکار رہا ہے، میں اس کی آواز سن رہا ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ان کی نماز ٹوٹی نہیں، مکمل کی، حضور کی بارگاہ میں گئے، اور حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں آواز دی تھی تو میرا خیال تمہاری نماز کے اندر آیا تو تمہاری نماز ٹوٹ گئی۔ اب وہ لوگ جو معاذ اللہ خود کو مسلمان کہلاتے ہیں اور انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر، مسلمان کہلانے والوں نے جو دوسرے فرقے ہیں، اپنی کتابوں کے اندر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ باتیں لکھی جو آج تک بھی چھپ رہی ہیں، ہمارے پاس بھی موجود، کہ اگر نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو معاذ اللہ نماز ٹوٹ جاتی ہے، گدھے کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، العیاذ باللہ تعالی۔ مطلب جن کی نماز میں ان کے لیے امام کی حیثیت گدھے کی ہو، کہ وہ ایک گدھے کا خیال آ جائے تو ان کا نماز میں ذوق و شوق بڑھ جاتا ہے، اور معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آئے گا تو ان کی نماز پہ فرق پڑ جائے گا۔ تو اس طرح کے باطل عقیدے رکھنے والے، یقیناً ایسا شخص مسلمان کیسے ہو سکتا ہے جو ایسی بات لکھے یا ایسی بات کو قبول کرے یا ایسی بات لکھنے والے کو ڈیفینڈ کرنے والا ہو۔ الغرض صحابی رسول کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے میں نے تم کو آواز دی تھی تمہیں میرے پاس آنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن مجید کی سب سے عظمت والی صورت بتاؤں گا۔ مسجد میں سب موجود تھے، فرمایا میں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظمت والی صورت تمہیں بتاؤں گا۔ جب مسجد سے نکلنے لگے تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ سب سے عظمت والی صورت جو قرآن مجید کی ہے آپ وہ مجھے ارشاد فرمائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ صورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یہی سبع مثانی ہے، یعنی وہ 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور فرمایا یہی قرآن عظیم ہے۔ اسی کے قرآن عظیم ہونے سے مراد معاذ اللہ یہ نہیں کہ جو بقیہ پورے 30 پارے سورۃ البقرہ سے شروع ہو کے سورۃ الناس تک جاتے ہیں وہ قرآن نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ جتنا علم سورۃ البقرہ اور سورۃ الناس اس پورے درمیان میں موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارا علم اختصار کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کے اندر بھی جمع فرما دیا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ اپنے مضامین کی جامعیت کے اعتبار سے اور اپنے کمال کے اعتبار سے بے مثل و بے مثال صورت ہے کہ ایسی قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی اور صورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ فرشتہ حاضر ہوا، اور اس نے حاضر ہو کر سلام پیش کر کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو 2 نوروں کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں۔ 2 نور ہیں جن کی میں آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں، اللہ نے وہ آپ کو 2 نور عطا فرمائے ہیں۔ 2 نور، وہ کون سے 2 نور تھے؟ فرشتہ کہنے لگا وہ 2 نور ہیں، نمبر 1 سورہ فاتحہ، اور نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ جو سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آپ پڑھتے ہیں نا، 2 آیتیں آمن الرسول سے لے کر آخر تک، فانصرنا علی القوم الکافرین تک، تو یہ جو 2 آیتیں ہیں وہ تو سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں یہ نور ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ ویسے تو پورے کا پورا قرآن مجید نور ہے، جو قرآن مجید کی ہم آیتیں بیان کرتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ اہل سنت و جماعت یہاں پر نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات لیتے ہیں، اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید لیتے ہیں۔ لیکن جو دوسرے مسالک کے لوگ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے، جدی پشتی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب نور سے مراد قرآن کی ذات ہے،
اور کتاب مبین سے مراد بھی قرآن کی ذات ہے، حالانکہ یہ خود کو عربی دان کہلانے والے اتنی بات نہیں سمجھ پاتے کہ عربی میں دو لفظوں کے درمیان جب واو آتا ہے تو واو کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ مغایرت ہو۔ مغایرت کا مطلب یہ ہوتا ہے واو سے پہلے والی چیز کچھ اور ہوگی، واو کے بعد والی چیز کچھ اور ہوگی، دونوں ایک نہیں ہو سکتی۔ پھر بھی ہم نے کہا چلے کہ کچھ گنجائش نکالتے ہیں، آپ نور سے مراد بھی قرآن لیجئے، کتاب مبین سے مراد بھی قرآن لیجئے، کہ نور سے مراد بھی قرآن ہے، کتاب مبین سے مراد بھی قرآن ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ نور جسے آپ قرآن سمجھتے ہیں، یہ نور اللہ نے کس کو عطا کیا؟ بنیادی سوال تو یہی کریں گے نا کہ اگر قرآن نور سے مراد قرآن ہے تو یہ نور اللہ نے کس کو عطا کیا؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اور جس کو نور عطا کر دیا تو وہ کون ہو گیا؟ وہ نور والا ہو گیا۔ جس طرح فرشتہ آیا اور آ کر کہتا ہے کہ اللہ نے آپ کو دو نور دیے ہیں، ایک سورہ فاتحہ، دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو نور آ گئے تو اب وہ نور والے ہو گئے، اور یہی تو ہم کہتے ہیں کہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے۔ قرآن نور نہیں ہے کیا؟ قرآن سے بڑا اور کیا نور ہو سکتا ہے؟ دوسری بات، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پرائے کیا تمام مسالک والے ان کو ذو النورین کہتے ہیں۔ ذو النورین کا مطلب ہی یہ ہے دو نور والا، تو جن کی دو شہزادیاں ان کے پاس آ گئیں اور وہ دو نور والے بن گئے تو وہ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے نور والے ہوں گے۔ تو قرآن میں اگر کوئی بندہ بالکل کامن سینس کے ساتھ ہی غور کرے کہ قرآن پورا نور ہے، قرآن کی آیتیں بعض مستقل نور ہیں، اور وہ سب اللہ نے ہمارے آقا کو عطا فرمایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پر کیا ہوئے؟ نور والے ہوئے۔ ایک اور حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات اور انجیل کے اندر بھی سورۃ الفاتحہ جیسی کوئی سورت نازل نہیں فرمائی، یعنی یہ اتنی عظمت والی صورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی امت کو عطا فرمائی ہے، اسی امت کا خاصہ ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظمت والی سورۃ الفاتحہ جیسی کسی بھی امت کو عطا نہیں فرمائی۔ اور ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا سورۃ الفاتحہ ہر مرض کی شفا ہے، ہر مرض کی شفا ہے۔ یعنی کسی کو کوئی وظیفہ نہیں بھی بتا، سورۃ الفاتحہ تو آتی ہے نا، نماز تو پڑھتے ہوں گے، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھیں، اپنے آپ پہ دم کر لیں، سورۃ الفاتحہ پڑھیں، اپنے بچوں پر دم کر لیں۔ دنیا کی کون سی بیماری ہے؟ ساری بیماریاں خدا کی پیدا کردہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی علاج فرمانے والا ہے، شفا دینے والا ہے۔ تو جب اس کے محبوب فرما دیں کہ سورۃ الفاتحہ میں ہر مرض کا علاج ہے، تو پھر ہمارا بھی ایمان ہونا چاہیے کہ ہم پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہماری قسمت میں لکھا، اس نے بہتری چاہی، اللہ کریم ہم کو شفا بھی عطا فرما دے گا۔ سورۃ الفاتحہ میں نے بتایا کہ اپنے مضامین کے اعتبار سے بہت جامع ترین صورت ہے، بہت با کمال صورت ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مضامین کو جمع فرمایا ہے، پورے قرآن کا علم، بلکہ فرمایا پچھلی کتابوں کا علم، تورات، انجیل، زبور، سب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں رکھا، اور پورے قرآن کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں جمع فرما دیا۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر علم کا دروازہ فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو میں سورۃ الفاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں، سورۃ الفاتحہ لکھوں اور لکھتا چلا جاؤں، اتنے سارے صفحات ہو جائیں کہ بندہ اٹھانے پر قادر نہیں ہوگا، ایک اونٹ اٹھائے گا، پھر مزید لکھوں گا 2 ہوں گے، 3 ہوں گے، یہاں تک کہ 70 اونٹ ہوں گے کہ جو صرف سورۃ الفاتحہ کی تفسیر لکھ کر میں بھروا دوں گا۔ پورا قرآن مجید تو الگ جگہ پر ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کے جو متعلق مولا علی نے فرمایا کہ میں لکھ کر 70 اونٹ اس کی تفسیر سے بھر سکتا ہوں، فرمایا ایک اونٹ کئی من بوجھ اٹھاتا ہے، اور ہر من میں کئی ہزار اجزاء ہوتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر حساب لگائیں نا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کا، تو فرماتے ہیں کم سے کم 25 لاکھ جز بنتے ہیں، 25 لاکھ جز۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک جز 8 صفحے یا 16 صفحے کا ہوتا ہے، اور اگر ہم 16 صفحے کا بھی ایک جز شمار کریں تو آج کل کے حساب سے 4 کروڑ صفحات بنتے ہیں، 4 کروڑ صفحات۔ اور ان 4 کروڑ صفحات کو پبلش کرنے کے لیے جائیں گے تو کم سے کم 500 صفحات کا ایک وولیم رکھیں گے تو 80,000 وولیم آج کے دور میں بنتے ہیں۔ اتنی بڑی کتاب لکھنے کی طاقت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک جملے میں اشارہ دے دیا کہ میں چاہوں تو میں 70 اونٹ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر سے بھر سکتا ہوں۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
کہ مولا علی کے علم کا یہ حال ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دیں. فرماتے ہیں یہ علم علی ہے تو علم عثمان کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب علم عثمان ایسا ہو تو علم فاروق کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر فرماتے ہیں علم فاروق یہ ہو تو علم ابو بکر صدیق کا عالم کیا ہوگا؟ اور سوچئے جب ان صحابہ کا، خلفائے راشدین کے علم کا یہ عالم ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر کوئی آج کے دور میں کوئی جس کے دماغ میں خلل ہے، دین میں خلل ہے، ہر چیز میں خلل ہے، وہ اٹھ کر یہ کہہ دے کہ معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا نہیں پتہ، تو ہم کہیں گے کہ اس بندے کو اپنے آپ کا نہیں پتہ، اپنی بات کا نہیں پتہ، کہ جو یہ بات معاذ اللہ حضور کے متعلق کہتا ہے، حالانکہ وہ تو وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اولین اور آخرین کا علم بھی عطا فرمایا. یہ شان ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی. اچھا، سورۃ الفاتحہ سے متعلق کچھ بنیادی بات میں کر آج کے سیشن کو ختم کروں گا. مسئلہ یہ سماعت فرما لیں کہ سورۃ الفاتحہ یہ نماز میں پڑھنا واجب ہے. کیا ہے؟ واجب. واجب کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر واجب جان بوجھ کر نماز میں چھوڑ دیا جائے تو نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے، یعنی دوبارہ دہرانی ہوتی ہے. اور اگر بھولے سے چھوٹ جاتا ہے نماز میں کوئی واجب تو پھر سجدہ سہو کرنے کی ہمیں رخصت موجود ہوتی ہے کہ سجدہ سہو کر لیں تو نماز ہماری درست ہو جائے گی. لیکن جو نماز اپنی پڑھنے والا ہے، اکیلا شخص ہے، وہ تو سورۃ الفاتحہ پڑھے گا. امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، یقیناً وہ بھی سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے. ایک مسئلہ ہمارے ہاں جس کو اختلاف کا باعث بنا لیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کیا مقتدی جو امام کے پیچھے ہے کیا وہ بھی سورۃ الفاتحہ پڑھے گا نہیں پڑھے گا؟ کیا اس کے لیے بھی سورۃ الفاتحہ پڑھنا واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ میں اس پر چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پھر بیان کو اپنے ختم کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ جو مقتدی ہے، اقتداء کرنے والا ہے، اگر آپ مقتدی کی حیثیت کو دیکھیں تو وہ ہے کیا؟ اقتداء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کے پیچھے چلنا، کسی کے پیچھے چلنا. وہ جس طرف جا رہا ہے آپ بھی اسی طرف جا رہے ہیں، وہ دائیں مڑا آپ دائیں مڑ گئے، وہ بائیں مڑا آپ بائیں مڑ گئے. تو اب ہم نے جب خود کسی کے پیچھے ہو گئے اور اپنے آپ کو مقتدی شو کر دیا، اٹ مینس کہ اب جو بھی نماز اگلے کی ہوگی وہی ہماری بھی ہوگی. اب اگلے نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، سورت ملائی، نماز اس کی پوری درست ہوئی، ہمارا بھی یہی اعتقاد ہے، ہماری بھی درست ہو گئی. لیکن ہم نماز صحیح پڑھ رہے ہیں، امام کی نماز میں خرابی آ گئی تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہم امام صاحب کو کہیں گے کہ جی آپ کی نماز خراب ہوئی ہے، آپ جائیں، ہم تو اپنی پڑھ رہے ہیں، ہم نے کون سی غلطی کی ہے؟ نہیں. اب پیچھے 500 پڑھنے والوں یا 5000 پڑھنے والوں سب کی نماز چلی جائے گی. تو اول تو جو اقتداء یہ بات ہمیں سمجھاتی ہے کہ سورۃ الفاتحہ یا سورت امام کے پیچھے ہم نے نہیں پڑھنی. دوسری بات یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آیت مبارکہ موجود ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنو. یہ لفظ کا ترجمہ ہے، میں کوئی تاکید نہیں کر رہا قرآن مجید کی آیت کے ترجمے میں. یہی بات قرآن فرمانا چاہ رہا ہے کہ کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو. کیونکہ ہم کسی چیز کو پراپرلی تب سن سکتے ہیں جب ہم خود نہ بول رہے ہوں. ہماری توجہ پورا، جسے کہتے ہیں نا ہمتن گوش ہونا، گوش کہتے ہیں کان کو، ہمتن کا مطلب پورے جسم کو کان بنا کر کسی چیز کی طرف توجہ کر کے سننا. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو ہمتن گوش ہو جاؤ، وَانصِتُوا، اور خاموش ہو جاؤ بالکل، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا. اکثر مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہاں پر مراد اس آیت سے یہ ہے کہ جب امام قراءت کرے گا تو مقتدی کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنے گا اور خاموشی اختیار کرے گا، قراءت نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، قرآن مجید کی آیت سے یہ بات ثابت. دوسری میں آپ کے سامنے 2 احادیث مبارکہ، صحیح احادیث مبارکہ جو صحاح 6 کے اندر موجود ہیں، حدیث شریف کی 6 صحیح ترین کتابوں کے اندر موجود ہیں. ایک حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قرأ الامام فانصتوا. وہی قرآن مجید فرقان حمید والے الفاظ ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تفسیر ایک وہ ہوتی ہے جو قرآن کے ساتھ ہو، اور ایک وہ ہوتی ہے جو قرآن کی حدیث کے ساتھ ہو. یہ قرآن کی حدیث کے ساتھ تفسیر میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امام قراءت کرے گا تو اس وقت تم نے کیا کرنا ہے؟ خاموش رہنا ہے. فانصتوا، خاموش رہو، تم نے قراءت نہیں کرنی. ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا من کان لہ امام،
جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ، تو اب امام کی قراءت اس کی قراءت ہے، امام کی تلاوت اس کی تلاوت ہے، امام کا پڑھنا اس کا پڑھنا شمار ہوگا۔ میں نے آپ کو ایک آیت بھی بتا دی، 2 روایتیں بھی بتا دی۔ اچھا، ایک حدیث پاک پیش کی جاتی ہے ان لوگوں کی طرف سے جو کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ مقتدی بھی پڑھے گا، وہ یہ حدیث پاک پیش کرتے ہیں، صحیح حدیث پاک ہے، فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ فریز پر ذرا غور کیجئے گا، اس کا جملہ کس انداز کا ہے نا، عربی کا، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، 3 ٹکڑے، آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ 3 ٹکڑے ہیں، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں ہے مگر سورۃ الفاتحہ سے، یعنی سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے۔ اس سے یہ لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مقتدی بھی پڑھے گا سورۃ الفاتحہ۔ اگر یہ مطلب آپ اس حدیث پاک سے لیتے ہیں تو ایک حدیث پاک میں بھی آپ کو سناتا ہوں، جمعے سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا لا جمعۃ، فریز ذہن میں آپ لوگوں کے، لا جمعۃ الا بخطبۃ، لا جمعۃ الا بخطبۃ، صحیح حدیث پاک ہے، فرمایا جمعہ نہیں ہے مگر خطبے کے ساتھ۔ مطلب کیا؟ اگر خطبہ نہیں ہے تو جمعہ بھی، خطبہ نہیں ہے تو جمعہ بھی۔ خطبہ کتنے لوگ دیتے ہیں بھائی؟ جمعہ تو آپ سب پڑھتے ہیں نا، گھر جا کر یہی کہیں گے نا جمعہ پڑھنے گئے تھے، تو اگر آپ سب بھی جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو ہر بندے کو خطبہ دینا چاہیے کھڑے ہو کر، سب کے لیے ممبر لگوا دیا جائے جمعے کو اور سارے کے سارے کھڑے ہو کر خطبہ پڑھنا شروع کر دیں۔ تو جس طرح یہاں پر صرف امام خطبہ پڑھتا ہے اور جمعہ سب کا شمار ہوتا ہے، اسی طرح امام سورۃ الفاتحہ پڑھے گا اور قراءت سب کی شمار کی جائے گی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے مدینہ منورہ سے اور آ کر کہنے لگے ہم آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں اس بات پر کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے آپ قراءت نہیں کریں گے، سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھیں گے، ہم مناظرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ امام اعظم نے کہا اب ماشاءاللہ اتنے سارے لوگ ہیں، میں سب سے بات کیسے کروں گا؟ آپ کوئی اپنا کوئی ایک بندہ مقرر کر لیں، میں اس سے بات کر لیتا ہوں جو آپ میں سب سے بڑا عالم ہے۔ انہوں نے مشاورت کی، ایک بندے کو مقرر کیا۔ امام اعظم نے کہا اس کی بات آپ کی بات ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ کہا اس کی دلیل آپ کی دلیل ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اگر میں اس پر غالب آ جاؤں تو اس کی ہار آپ کی ہار ہوگی؟ کہنے لگے ہاں۔ امام اعظم نے کہا کیوں؟ کہنے لگے جب ہم نے اس کو اپنا بڑا بنا لیا تو اب اس کی دلیل ہماری دلیل شمار ہوگی، اس کی جیت ہماری جیت شمار ہوگی، اس کی ہار ہماری ہار شمار ہوگی۔ امام اعظم نے کہا جب ہم نے بھی نماز میں ایک امام بنا لیا تو اس کی قراءت بھی ہماری قراءت شمار ہوگی، اس کی سورہ فاتحہ بھی ہماری سورہ فاتحہ شمار ہوگی۔ اور پھر بات یہ ہے، ذرا غور کریں، نماز میں جب آپ داخل ہوتے ہیں امام صاحب رکوع میں ہوں تو نماز میں شامل ہونے کا کیا طریقہ کار ہے؟ بعض لوگ آتے ہیں اللہ اکبر، بعض تو کہتے ہیں، بعض نہیں بھی کہتے، ڈائریکٹ رکوع میں۔ یہ غلط طریقہ ہے نماز میں شامل ہونے کا۔ نماز میں شامل ہونے کے لیے تکبیر تحریمہ کہنا ضروری ہے، اللہ اکبر، پراپر پوری توجہ مخارج کے ساتھ اور اتنی آواز سے کہ اپنے کان سن سکیں۔ اور دوسرا جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ امام صاحب رکوع میں ہیں، امام صاحب قیام سے رکوع میں جا چکے ہیں، تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ رکوع میں شمار ہوں اور وہ آپ کی رکعت بھی شمار ہو جائے تو ضروری کیا ہوگا کہ آپ اللہ اکبر کہنے کے بعد کھڑے ہوں گے۔ کتنی دیر کا قیام؟ کم سے کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر آپ کھڑے ہوں گے اور پھر آپ رکوع میں جائیں گے۔ وائے امام صاحب رکوع میں ہیں، 2 چیزیں آپ پر پھر بھی کرنا لازم ہے اگر آپ رکعت چاہتے ہیں۔ پہلی یہ، نماز شروع کرنے کے لیے تکبیر تحریمہ آپ کو کہنی ہے۔ کیوں؟ اللہ اکبر کہنا جس طرح امام کے لیے شرط اور فرض ہے، مقتدی کے لیے بھی شرط اور فرض ہے۔ دوسری بات، جس طرح امام کے لیے نماز میں اللہ اکبر کہنے کے بعد قیام فرض ہے تو مقتدی پر بھی قیام فرض ہے۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ امام صاحب رکوع میں ہیں، اللہ اکبر کہہ کر شرط اور فرض پوری کی، 1 سبحان اللہ کہنے کی مقدار کم سے کم کھڑا رہ کر آپ نے اس فرض کو پورا کیا، اس کے بعد آپ رکوع میں چلے گئے۔ تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا فرض ہے مقتدی کے لیے بھی، تو ان کے مطابق تو فرض چھوڑے گا، یا اگر وہ واجب سمجھتے ہیں تو وہ واجب چھوڑے گا، اور جب فرض یا واجب چھوڑے گا تو نماز کس طرح ادا ہوگی؟ تو ہم امام کے پیچھے رکعت میں شامل ہوں، صرف 1 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار، اور ہمیں رکعت مل جائے، نماز مل جائے، یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہمارے لیے مقتدی کے لیے سورۃ الفاتحہ پڑھنا واجب
نہیں ہے۔ تو اس لیے امام کے پیچھے جب ہم نماز پڑھیں گے تو پھر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ہم نہیں کریں گے۔ یہ سورۃ الفاتحہ اتنی عظمت و برکت والی سورت ہے، علماء نے فرمایا جو 100 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور فرمایا دنیا کی کتنی ہی بڑی مصیبت آ جائے، دنیا کی کتنی بڑی بلا آ جائے، اگر کوئی شخص بسم اللہ کو سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ملا کر پڑھ لے، اللہ اس کو اس بلا سے آزادی دے گا۔ ملا کر پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ اس طرح پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو رحیم کا میم ہے وہ آپ نے الحمد سے ملانا ہے، مل کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ایسے پڑھیں، آپ کی جو بھی دنیاوی بلا آزمائش ہے اللہ کریم آپ سے وہ دور فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کا درس اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔